آسمانی ہے۔ یہ دین ہر دور میں بڑھتے ہوئے تقاضوں کے ساتھ ساتھ ترقی کی طرف گامزن ہوگا۔ اس کی عظمتیں دنیا پر قائم ہوں گی اور دین اسلام کے غلبے کا اللہ نے وعدہ کیا ہے۔ لیکن جیسے جیسے اسلام کی ترقی میں اضافہ ہوتا ہے، روز بروز اسلام اپنی عظمتوں کو دنیا کے سامنے بکھیرتا ہے، ویسے ہی اسلام کی مخالف طاقتیں دین اسلام کے بارے میں نیگیٹو پروپیگنڈا کرتی ہیں۔ آج ہم بات کریں گے عالم کفر کا مسلمانوں کے ساتھ جو نازیبا سلوک ہے، اور بالخصوص اسلاموفوبیا کے ضمن میں آج ہماری گفتگو ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں واضح کیا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اللہ فرماتا ہے، آج میں نے تمہارے لیے دین اسلام کو مکمل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت پوری کر دی اور تمہارے لیے دین اسلام کو پسند فرما دیا۔ تو اللہ تعالیٰ کا جو پسندیدہ دین ہے وہ دین اسلام ہے، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے اسلام کو تمہارے لیے بطور دین پسند کیا ہے۔ لہذا اس وقت جس تیزی کے ساتھ اسلام اپنی عظمتوں کو پوری دنیا کے سامنے بکھیر رہا ہے، اس کی عظمتیں روز بروز واضح ہو رہی ہیں اور ہوتی رہیں گی انشاءاللہ۔ لیکن اس بنیاد پر بہت سی ایسی طاقتیں جو اسلام کے بارے میں منفی تاثر پیش کرتی ہیں، وہ دین اسلام کے حوالے سے کوئی نہ کوئی ایسی بات ضرور پیش کرتی ہیں جس سے اسلام کے بارے میں منفی رجحان پیدا ہو۔ لہذا مسلمانوں کے خلاف پروپیگنڈا تیزی کے ساتھ اپنے تمام اسباب و ذرائع کے ساتھ کر رہے ہیں۔ دنیا میں اسلام کی نشو و نما طاقت اور قوت کے زور سے نہیں، یہ تو اسلام کی وہ عظمت ہے، اسلام کے اندر وہ خوبی ہے، اسے جتنا دباؤ گے یہ اتنا ہی پھیلے گا۔ لہذا مسلمانوں کے خلاف دہشت گردی کا لیبل لگا دینا، ان کو ٹیررسٹ کہنا، دنیا میں کوئی بھی دہشت گردی کا کام ہو اٹھا کے مسلمانوں پہ لگا دینا، یہ ساری کی ساری چیزیں آج ہمیں دنیا میں نظر آ رہی ہیں۔ اسی لیے آج ہم اسلام کے عالمگیر تصور کے ساتھ بتائیں گے کہ دین اسلام تو امن کا پیغام دینے والا ہے، اور اسلام نے ہی اپنے پیرائے میں امن و سلامتی کی بات کی، اور آج بھی دین اسلام اپنی انہی امن و سلامتی کی باتوں کے ساتھ پوری دنیا کے سامنے باور کرا رہا ہے کہ الحمدللہ اسلام روز بروز اللہ کے حکم سے اپنی عظمتوں کو بکھیرتا رہے گا۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ صف میں ارشاد فرمایا، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی، وہی ذات ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت کے ساتھ بھیجا، ودین الحق، اور سچے دین کے ساتھ بھیجا، لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ اللہ اس کو سارے دینوں پہ غالب کر دے، وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، اگرچہ مشرک اس کو برا مانے۔
لیکن اللہ تعالیٰ نے دین اسلام کو غالب کر کے ہی رہنا ہے، اور یہ دین انشاءاللہ آنے والے اوقات میں غالب ہوتا رہے گا۔ غیر مسلم قوتیں اسلام کی ترقی سے خوف زدہ ہو کر مسلمانوں کو دبانے کی کوشش میں ہیں، اور یہ سلسلہ کوئی اب نہیں، دور رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں بھی جس وقت حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نماز میں قرآن پڑھتے، جو سنتا آپ کا گرویدہ ہو جاتا۔ وہ نماز میں آ کے شور مچاتے، ڈھول بجاتے کہ کسی طرح یہ قرآن پڑھنا کسی طرح یہ کم کر دیں یا ختم کر دیں، نعوذ باللہ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سوشل بائیکاٹ کر دیا، ہر طرح کے انہوں نے حربے آزمائے، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسلام کو پھیلاتے رہے، اور مکہ کے اندر تیزی کے ساتھ اسلام پھیلا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے تو اسلام کی بہار آ گئی، اور آج جدید ذرائع استعمال کر کے پرانی سازشیں دہرائی جا رہی ہیں۔ اس وقت اسلامو فوبیا کے لیے کئی تنظیمیں کام کر رہی ہیں، اور اسلامو فوبیا در حقیقت کسی چیز اور کسی صورتحال سے غیر معمولی خوف کو فوبیا کہتے ہیں۔ تو اسلامو فوبیا اس تحریک کا نام ہے جس کا مقصد اسلام اور مسلمانوں کے بارے میں خوف، تعصب، دشمنی اور منفی جذبات کو پیدا کرنا ہے۔ 9/11 کے واقعے کے بعد بڑی تیزی کے ساتھ مسلمانوں کے خلاف دشمنان اسلام نے منصوبے بنائے، مسجد، مسلمانوں کا ظاہری وضاحت، داڑھی، مدرسہ، مسجد کو، حجاب کو، ان چیزوں پر پابندیاں لگائیں، اور اسلامو فوبیا کے نام سے کہ ہم اسلام سے خوف زدہ ہیں، انہوں نے بہت سے کام کیے۔ قرآن پاک کے بارے میں نعوذ باللہ انہوں نے کئی مرتبہ اس کو نظر آتش کرنے کی کوشش کی۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارے میں ان کا رویہ، کبھی کیریکیچر بنائے، کبھی ان کے بارے میں نیگیٹو بات کی، اور مسلمانوں کے خلاف، اور اسی طرح نیوزی لینڈ میں نماز کے دوران مسجد پہ حملہ، یعنی یہ یکے بعد دیگر واقعات ہیں، اور جو اسلام کے بارے میں ایک منفی رجحان پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ لیکن انالیسس سے پتہ چلا کہ یورپ میں سب سے مقبولیت کے ساتھ جیسے جیسے یہ اسلام کو اور ان کے بارے میں منفی بات پھیلاتے ہیں، اسلام اتنا ہی زیادہ آج دنیا میں پھیل رہا ہے۔ 1 ارب 80 کروڑ سے زیادہ اس وقت اس روئے زمین پر مسلمان ہو گئے ہیں۔ جب سے یہ زمین بنی ہے تعداد میں کبھی بھی اتنے مسلمان نہیں ہوئے۔ اس کی وجہ یہ ہے، اسلام زمانے میں دبنے کو نہیں آیا۔ تاریخ سے یہ مضمون ہم تم کو دکھا دیں گے، اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے، اتنا ہی یہ ابھرے گا جتنا تم دباؤ گے۔ یہ اسلام کی عظمت ہے، اور بڑھے گا اسلام انشاءاللہ، اور بڑھ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، یریدون لیطفئوا نور اللہ، وہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو پھونکوں سے بجھائیں، بافواہہم، واللہ متم نورہ، اللہ نے اپنے نور کو پورا کرنا ہے، ولو کرہ الکافرون، اگرچہ کافر برا مانے۔ سورہ صف میں اللہ تعالیٰ نے وعدے کیا، یہ جتنا مرضی کوشش کر لے، ہر وقت آنے والے دور میں اسلام اور پھیلے گا اور بڑھے گا۔ اس لیے گرامی حضرات،
یہ دین بڑھتا جا رہا ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام قرب قیامت میں آئیں گے اور آپ بھی اسلام کی تبلیغ کریں گے، پھر پوری روئے زمین پر دین اسلام ہوگا. لہذا اگرچہ آج دنیا کو ایک ایسا رخ دکھایا جا رہا ہے جو حقیقت نہیں، اور اسلام اور دہشت گردی کو جوڑ کر مسلمانوں کے خلاف نفرت انگیز معاملات کو پھیلانے کی کوشش کی جا رہی ہے، حالانکہ اسلام تو محبت اور امن اور آشتی کی بات کرتا ہے. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں روم کے بادشاہ ہرقل نے مسلمانوں کے خلاف یرموک کے میدان میں فیصلہ کن جنگ کا اعلان کر دیا. جس وقت یرموک کے مقام پہ فیصلہ کن جنگ کا اعلان ہوا تو مختلف علاقوں سے مسلم افواج بھی اس وقت کی سپر پاور سے ٹکرانے کے لیے میدان میں اتری. تو جو قریب قریب کے علاقے فتح ہوئے تھے ان میں سے سپہ سالار امین امت حضرت سیدنا ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ بھی ایک علاقے کو فتح کیا اور مفتوحہ علاقے میں آپ نے جس وقت اس علاقے کے لوگوں سے کانٹیکٹ کیا، انہوں نے اپنے اپنے جزیے اور ٹیکس آپ کو دیے اور آپ نے کہا کہ اس پر ہم آپ کی عزت جان مال کے تحفظ کا کام کریں گے. وہ علاقے سارے کے سارے عیسائی تھے، وہاں ایک بھی مسلمان نہیں تھا. لیکن فاروق اعظم نے آرڈر دیا کہ اب چونکہ فیصلہ کن جنگ ہونی ہے سپر پاور سے، سارے مفتوحہ علاقے چھوڑو اور سارے یرموک میں آ جاؤ. اب جس وقت فاروق اعظم کا آرڈر آیا، حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے اس وقت میسج بھیجا اور پیغام بھیجا اور آپ نے کہا کہ شاہ روم نے بہت بڑی فوج جمع کر لی ہے، اب ہمیں امیر المومنین کا آرڈر آ گیا ہے، ہم تمہارے فتح کیے ہوئے علاقے چھوڑ کر اپنے امیر کے حکم کے مطابق ہم یرموک میں جا رہے ہیں. لیکن ہم نے تم سے یہ ٹیکس لیے تھے، یہ جزیہ لیا تھا، یہ پیسے لیے تھے، لیکن ہم نے یہ اس بنیاد پر لیے تھے کہ ہم تمہاری حفاظت کریں گے، تمہاری عزت جان مال کے ہم محافظ ہیں. لیکن اب ہم چونکہ یہ علاقہ چھوڑ کے جا رہے ہیں کیونکہ آرڈر آ گیا ہے، تو ہم نے تمہارے ساتھ جو وعدہ کیا تھا، جو معاہدہ کیا تھا تمہاری حفاظت کرنے کا، اب ہم اس پہ قائم نہیں رہ سکتے کیونکہ ہم تو چھوڑ کے جا رہے ہیں یرموک کی طرف. تو لہذا یہ ایک ایک پائی ہم تمہیں واپس کر رہے ہیں، جو کچھ ہم نے وعدے کے مطابق لیا تھا، ہم چونکہ جا رہے ہیں یہ سارے اپنے پیسے واپس لو تاکہ ہم پورے کا پورا حساب و کتاب کر کے یہاں سے جائیں. جس وقت یہ بات کہی تو وہ لوگ جو عیسائی تھے، غیر مسلم تھے، وہ کہنے لگے کہ اگرچہ اب تم یہاں سے جاؤ گے تو رومی آ کے یہاں پھر دوبارہ سے قبضہ کر لیں گے، اگرچہ رومی ہمارے ہم مذہب ہیں، لیکن اگر وہ تمہاری جگہ ہوتے تو وہ ہمارا 1 روپیہ بھی واپس نہ کرتے بلکہ لوٹ مار کرتے. اب یہ تاریخی جملہ انہوں نے کہا. وہ عیسائی، وہ غیر مسلم کہنے لگے یہ تمہارے نبی کی حسین تربیت ہے کہ تم نے ہماری ایک ایک پائی ہمیں واپس کر دی ہے. غیر مسلم وہ کہہ رہے وہ ہمارے ہم مذہب ہیں، عیسائی ہیں، وہ ہمیں ایک پائی بھی واپس نہ کرتے. یہ تمہارے نبی کی حسین تربیت ہے، تم نے ہمیں 1 روپیہ واپس کر دیا. کتاب الخراج میں قاضی ابی یوسف اور صفحہ نمبر 153 پہ اور مکتبہ الازہریہ کے اندر یہ بات موجود ہے. تو اس سے کیا پتہ چلا کہ مسلمانوں نے بڑے خوبصورت طریقے کے ساتھ وہ علاقہ چھوڑا.
اور رومیوں سے، یہ اہل حمص کی بات ہے، مقابلے کے لیے شام کے شہر حمص میں مسلم افواج روانہ ہوئیں تو وہاں کے یہود و نصارہ نے بھی ایسے جذبات کا اظہار کیا، اور جب مسلمان فوج فتح پا کر واپس لوٹی تو شامیوں نے اپنے شہر کے دروازے کھول دیے اور مسلمانوں کا استقبال کیا اور جشن منایا اور ٹیکس بھی ادا کیا، حالانکہ مسلمان تو ان علاقوں میں آ رہے تھے جہاں سارے عیسائی تھے۔ انہوں نے کہا کہ دنیا میں اگر کوئی فرشتے دیکھنے ہو تو ان مسلمانوں کو دیکھ لو۔ مسلمان اتنے خوبصورت انداز کے ساتھ ریاستی اور مملکتی نظام کو چلانے والے ہیں کہ جنہوں نے ہر ایک کے حق کو ادا کر دیا۔ لہذا مسلمان تو کبھی بھی کسی کا حق نہیں رکھتا، اور حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کسی میں ریاست میں بسنے والے لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کی بات کی ہے۔ وہاں یہ تصور نہیں دیا کہ فلاں مذہب والے کے ساتھ یہ سلوک کرنا، فلاں کے ساتھ یہ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ایک مسلمان اور یہودی آ گئے، مسئلہ تھا، آپ نے دونوں کا سنا، حق پہ یہودی کو پایا، آپ نے یہودی کے حق میں فیصلہ کر دیا، کیونکہ اسلام نے تو عدل اور انصاف کی بات کی ہے، اور مذاہب، رنگ و نسل اور مسلک کی تمیز سے بالا تر ہو کے بات کی ہے۔ اسی وجہ سے اسلام پھر تیزی سے پھیلا۔ اور گرامی کے حضرات، آج چونکہ جس پرفتن دور سے ہم گزر رہے ہیں، آج اسلامی تہذیب اور ثقافت کو بھی بڑے پری پلان طریقے کے ساتھ پس پشت ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ہم مسلمان ہیں، ہماری ایک تہذیب ہے، ہماری ایک ثقافت ہے، ہمارا ایک کلچر ہے، ہمارے ہاں ماں، بہن، بیوی، بیٹی کا تصور ہے، ہم اپنی سوچ کو بھی پاک رکھتے ہیں۔ لہذا اسلامو فوبیا کے نام سے جب یہ تہذیبیں ہمارے معاشرے میں متعارف ہوئیں تو لوگ مغربی تہذیب کو اپنانے لگے، اور اسلام نے جو بیٹی کا تصور دیا، ایک رحمت کا، بیوی کے لیے حقوق بیان کیے، ماں کے قدموں تلے جنت کی بات کی، ان تصورات کو یکسر مٹایا جانے لگا۔ گرامی حضرات، آج بھی مسلمانوں کو باور کرایا جاتا ہے کہ تمہاری ترقی جو ہے وہ مغرب کی تقلید کی وجہ سے ہے، یورپ کے پیچھے چلنے کی وجہ سے۔ یہ ظاہری بات ہے، عالمی طور پر اس پہ پیسہ لگایا جاتا ہے، اسی وجہ سے آج کہیں حقوق نسواں یا عورت کے حقوق کے نام سے مارچ کیے جاتے ہیں، اور مسلمانوں کو یہ تاثر دیا جاتا ہے کہ عورت کو کوئی کسی نے مقام نہیں دیا، حالانکہ یہ دین اسلام ہے۔ جہاں بیٹی کو زندہ دبایا جاتا تھا وہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹی کا مقام بتایا، فرمایا جس نے 2 بیٹیوں کی پرورش کر کے پال پوس کے ان کو بیا دیا، فرمایا وہ میرے ساتھ جنت میں یوں ہوگا۔ یہ اسلام نے عورت کا مقام بتایا، اسلام نے بیٹی کی عزت بتائی۔ اس لیے علامہ اقبال نے بڑے خوبصورت انداز میں آج کے اس دور کے حوالے سے جو خوف طاری ہوا ہے اور جو مسلمانوں کے ذہنوں میں یہ بات ڈالی جا رہی ہے، اقبال اس پہ کہتے ہیں عصر حاضر کے تقاضاؤں سے ہے لیکن یہ خوف، ہو نہ جائے آشکارا شرع پیغمبر کہیں۔ یعنی آج کے دور میں یہ خوف محسوس کیا جا رہا ہے غیر مسلموں کی طرف سے کہ کہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت لوگوں کے ذہنوں میں نہ بیٹھ جائے۔ الحذر آئین پیغمبر سے 100 بار الحذر، حافظ ناموس زن مرد آزما مرد آفری۔ فرمایا یہ تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا پیغام ہے جو عورت کی عزت کی بات کرتا ہے، جو چادر چار دیواری کی بات کرتا ہے، جس کے اندر مرد کا مقام بھی بتایا، عورت کا مقام بھی بتایا۔ اقبال کہتے ہیں غیر یہ چاہتے ہیں چشم عالم سے رہے پوشیدہ یہ آئین تو خوب، یہ غنیمت ہے کہ خود مومن ہے محروم یقین۔ کہا کہ مومن کے دل سے بھی یقین کو ختم کر دیا۔
ہم مسلمان ہیں، ہمیں اللہ کی ذات پہ کامل یقین ہونا چاہیے۔ اس لیے گرامی حضرات، آج غیر مسلم کی جو طاقتیں ہیں وہ مسلمانوں سے ناروا سلوک تو کر رہی ہیں، اس کے ساتھ ساتھ اسلامو فوبیا کے ذریعے غیر مسلموں کو اسلام سے دور کرنے کی کوشش اس لیے کی جا رہی ہے کہ کہیں لوگ اسلام سے متاثر ہو کے اسلام کی طرف نہ آ جائیں، کیونکہ اسلام تو امن کی بات کرتے ہوئے تمام لوگوں کو جوڑنے والا ہے۔ آج دنیا میں صرف دین اسلام ہی تو ہے جو محبتوں کا پیغام دے کر سب کو ایک پلیٹ فارم پہ لا سکتا ہے، کیونکہ جیوشزم میں، یہودیت کے اندر عیسائیت کے بارے میں نیگیٹو باتیں ہیں، وہ عیسائی کا انکار کر دیتے ہیں، مسیحیت کا، مسلمانوں کا انکار کر دیتے ہیں۔ اگر ہم کرسچینٹی کی بات کریں تو عیسائیت میں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر دیتے ہیں، اور جب اسلام کی بات کریں ہم کہتے ہیں عیسیٰ بھی ہمارے ہیں، موسیٰ بھی ہمارے ہیں۔ ہم تو سارے نبی کو مانتے ہیں۔ اللہ فرماتا لا نفرق بین احد من رسلی، کسی رسول پہ ایمان لانے میں فرق نہیں کرنا۔ مومن کون ہے؟ اللہ فرماتا الذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، جو آپ کی طرف اترا اس پر بھی ایمان رکھے، جو پہلے نازل ہوا اس پر بھی ایمان رکھے۔ تو اسلام نے اسی لیے اس حوالے سے بڑی خوبصورت بات واضح کر دی، اور یہ اللہ رب العزت کی طرف سے عطا کردہ دین ہے۔ اس لیے اسلامی تعلیمات اتنی حسین اور روشن ہیں کہ دشمنان اسلام کبھی دلائل سے اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے، وہ صرف پروپیگنڈا سے ہی اس کے خلاف بات کر سکتے ہیں۔ اگر دلائل سے بات کریں گے، ٹیبل ٹاک پہ بیٹھیں گے، تو ہم بتائیں گے کہ دین اسلام کیسے غیروں کے دلوں میں محبت تاریخ میں پیدا کرتا رہا۔ اسلام نے ان علاقوں میں بھی حکومت کی جہاں ایک بھی مسلمان نہیں تھا، لیکن تمام غیر مسلموں کو حقوق بھی ادا کیے ہیں۔ ظاہری بات ہے جب کوئی مخالف دلائل سے مقابلہ نہ کر سکے تو پھر وہ نیگیٹو بات پھیلائے گا، پھر کبھی وہ 9/11 کبھی کوئی ایسا واقعہ بنائے اور مسلمانوں کے خلاف خوف پھیلانے کی کوشش کرے۔ حالانکہ یاد رکھیے اسلام ہمیشہ اپنی عظمتوں کے ساتھ، اپنی رفتوں کے ساتھ دنیا کے اندر آج بھی امن کی بات منتقل کر رہا ہے۔ اگر کوئی اکا دکا واقعہ ہے تو وہ کسی کا پرسنلی معاملہ ہو سکتا ہے، یا اس کے پیچھے بھی کوئی سازش ہو سکتی ہے۔ اسلام وہ پودا ہے جو کاٹو گے تو ہرا ہوگا، تم جتنا تراشو گے یہ اتنا ہی گھنا ہوگا۔ یہ اسلام کی عظمت ہے۔ اس لیے گرامی حضرات، اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو یہ عظمت عطا کی۔ پروردگار ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، ان تنصروا اللہ، اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے، ینصرکم، پھر اللہ بھی تمہاری مدد کرے گا، ویثبت اقدامکم، اور اللہ تمہارے قدموں کو بھی ثابت قدمی عطا فرما دے گا۔ اس کا مطلب کہ ہمیں چاہیے ہم جہاں تک ہو سکے ثابت قدم رہنے کے لیے اللہ رب العزت کے حکم کی تعمیل کریں اور دین اسلام کی خدمت کریں۔ مسلمان آج اپنے اخلاق کو بہتر کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ آج ہمارے کچھ عمل ایسے ہوئے جس کی وجہ سے اغیار نے ہمیں تنقید کا نشانہ بنایا۔ مومن سچا ہوتا ہے، دیانتدار ہوتا ہے، امانت دار ہوتا ہے، عدل و انصاف والا ہوتا ہے، احترام قانون والا ہوتا ہے۔ مومن ایثار کا جذبہ اپنے دامن میں رکھتا ہے۔ مومن مخلوق خدا سے پیار کرنے والا ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے جس کی وجہ سے اسلام تیزی سے پھیلا ہے۔ آئیے ہم جس طرح اللہ کے دین کی مدد کی وجہ سے اس دین کو پوری دنیا پہ غالب کر سکتے ہیں، چونکہ اللہ فرماتا ہے اگر تم میرے دین کی مدد کرو گے، پروردگار فرماتا ہے تو پھر اللہ بھی تمہاری مدد کرے گا۔ اور یقین کیجئے یہ واقعی مدد ہوتی ہے، اللہ کی طرف سے غیبی امداد ہے کہ آپ کی سوچ بھی وہاں تک نہیں جاتی کہ اللہ تعالیٰ کیسے غیب سے اسباب پیدا کر دیتا ہے۔
الحمدللہ آج بھی اسلام پوری دنیا میں تیزی سے پھیلنے والا ہے، اور اس کی بڑھتی ہوئی مقبولیت انشاءاللہ قیامت تک اور بھی عظمتیں اہل ایمان کے دل میں پیدا فرما دیں گی۔ اب کوئی آپ کے ذہن میں سوال ہے تو آپ پوچھ لیجئے، چونکہ سوال و جواب کی نشست کا بھی اہتمام تھا۔